نوجوان داڑھی نہیں رکھتا اور نوجوان لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، بے حجاب رہنا پسند کرتی ہیں اور اختلاط کو پسند کرتی ہیں، غیر محرم مردوں کے ساتھ چلنے کو پسند کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری ایمانی زندگی کے خلاف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور دیگر معزز سامعین و حاضرین، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، یہ میری آپ کے ساتھ دوسری ملاقات ہے۔ اسی مسجد میں نے ایک لمبی تقریر کی تھی، غالباً 2 گھنٹے کا، اور آج یہ دوسرا موقع ہے آپ سے خطاب کرنے کا، اور بڑی سعادت محسوس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے اور آپ سے گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر خود عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، مجھے 35 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کر سکتا اتنی دیر میں، لیکن چند باتیں یاد دلاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں کو یاد دلاتے رہو، کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو آپ پہلے جانتے رہے ہوں، بھول گئے ہوں، اس کو یاد دلانا۔ تو سب سے اہم چیز جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور جس دین کا ہمیں فرد بنایا ہے اور جس دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، وہ دین اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے فیض یاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین کی تکمیل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کیا تمہارے اوپر۔ یاد رکھو، غور سے سنو، اپنی نعمت کا تمہارے اوپر اتمام کیا ہے، یعنی جو دین تمہارے اوپر پورا کیا جا رہا ہے وہ ہماری نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہم نے پسند کیا ہے۔ وہ اللہ کا پسندیدہ دین اس روئے زمین میں کیا ہے؟ اسلام ہے، اور کوئی دین نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بھی یاد رکھو نوجوانوں، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز اسلام سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسری تہذیب، ثقافت، عادات، طور طریقے اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، سب دین ہے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، سب دین کے سائے میں ہے اور سب دین کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے دین سمجھ کر کے ہمیں کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، تجارت بھی کرنی چاہیے، سونا بھی چاہیے، جاگنا بھی چاہیے۔ گھر میں جائیں تو دینی ادب کے ساتھ جائیں، اپنی بستر پہ جائیں تو وہاں بھی دینی آداب کے ساتھ جائیں۔ دین ایک رنگ ہے جو ہمارے جسم پر، ہماری شخصیت پر غالب آ جانا چاہیے۔ وہ رنگ ہماری شخصیت میں غالب آ جانا چاہیے کہ دور سے دیکھنے میں لگ جائے کہ کسی خاص رنگ میں رنگا ہوا یہ انسان ہے۔ وہ مادی رنگ نہیں، وہ کردار کا رنگ، عمل کا رنگ، آداب کے رنگ،
اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. کہا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، دین اسلام یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا رنگ نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا رنگ ہو؟ اور اس کے بعد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تم کہہ دو کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت سے ہی رنگ چڑھے گا ہماری شخصیت پہ. اللہ کا رنگ یعنی عبودیت کا رنگ ہمارے شخصیت پر عبادت سے چڑھے گا. عبادت کا ایک ہی مظہر نہیں ہے نماز، ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ سب عبادت ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ سب عبادت ہے. اس لیے ہمیں عملی زندگی میں اسلام کا نمائندہ بننا چاہیے. ہمارے نوجوان، اگر سڑک پہ کوئی نوجوان مسلمان ملے غیر مسلم اسی میں ہو تو آپ پہچان نہیں سکو گے اس میں کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے. اگر اذان ہو جائے تو بھی نہیں پہچان سکو گے، کیونکہ وہاں سے نکل کر مسجد کی طرف بھاگے گا نہیں. جو بھاگ کے آئے گا مسجد کی طرف تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ مسلمان نوجوان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عملی زندگی میں مسلمان نہیں ہے وہ. اور مسلمان صرف نظریاتی شخصیت کا نام نہیں ہے. مسلمان نظریاتی طور پر، ایمانی طور پر بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر بھی پریکٹیکل اس کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں خاص رنگ ڈھنگ کا آدمی ہوں. میرے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، میرے کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے، میری عبادت کا طریقہ الگ ہے. میں تو توحید اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. چاہے حمام میں بھی جاؤں گا تو سنت کی اتباع کرتے ہوئے جاؤں گا، جس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. ایک یہودی نے مسلمان کو طنز کیا اور کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، تم کو استنجا کرنا بھی بتاتا ہے کہ کیسے استنجا کیا جاتا ہے، پیشاب کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی تمہیں بتاتا ہے. کہا ہاں، ہمیں اس نے یہ بھی سکھایا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرو، اور داہنے ہاتھ سے پیشاب نہیں چھو شرمگاہ کو، یہ بھی سکھایا ہے. یہ فخر کی چیز ہے، یہ کوئی حقارت کی چیز نہیں ہے. آج نوجوان داڑھی نہیں رکھتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے اس میں ہماری شخصیت مشق ہو جائے گی، ہماری جوانی جو ہے وہ اس میں چھپ جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، بے عزتی نہیں محسوس کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ نے دین کو سمجھا نہیں، آپ نے دین کا وہ مقام نہیں دیا جو آپ کی زندگی میں آنا چاہیے، جو مقام ملنا چاہیے. آپ نے اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے دوری بنا لی ہے کہ اللہ کا رنگ نہیں اختیار کریں گے. اس لیے نوجوان داڑھی نہیں رکھتا، اور نوجوان لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، بے حجاب رہنا پسند کرتی ہیں، اور اختلاط کو پسند کرتی ہیں، غیر محرم مردوں کے ساتھ چلنے کو پسند کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری ایمانی زندگی کے خلاف ہیں، ہماری عملی زندگی کے خلاف ہیں. اب قرآن پڑھو شروع سے آخر تک، مومن کی پہچان جہاں بتائی گئی ہے اس کے عمل سے بتائی گئی ہے، اس کے عمل سے عملی زندگی کا جو ہے تعارف کرایا گیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا گیا ہے. تو کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. کہا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وہ کون ہے متقی؟ نظریاتی طور پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں متقی، وہ نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت اور جو چیزیں ابھی دیکھی نہیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ غیب ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ متقی ہے جو پریکٹیکل طور پر ثابت کرتا ہے میں اللہ کا عبادت گزار بننا ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ بھی کرتا ہے. وہ بھی ثبوت دیتا ہے
کہ 2.5% کم سے کم جو میں کما رہا ہوں ایک مقررہ مبلغ تک پہنچنے کے بعد اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، اس وہ غریبوں کا مسکینوں کا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں کھا سکتا، اس کو میں ہضم نہیں کر سکتا، اس کو میں دوسروں تو پہنچایا جائے گا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں، کن کے مالوں میں؟ مسلمانوں کے مالوں میں ایک مقررہ ایک معلوم حق ہے، کس کے لیے؟ سائل کے لیے، محروم کے لیے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں نہیں دیکھتا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ خطاب کو کم سنتے ہو، دوسری طرف زیادہ دیکھتے ہو۔ کس کو زیادہ دیکھنا ہے؟ ان کو یہاں بیٹھا دیتے ہیں اپنے بغل میں تاکہ مجھے بھی دیکھتے رہو اور ان کو بھی دیکھتے رہو۔ آپ لوگ غور سے سنو، میری طرف متوجہ رہو، باتیں دین کی ہو رہی ہیں اور قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ اثر کرے۔ متوجہ ہو کے سنو گے، اٹینشن کے ساتھ سنو گے تو اثر کرے گا، غفلت میں نہیں اثر کرتا ہے۔ اس لیے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں کہا کہ اس کے اندر عبرت کی چیز ہے، کس کے اندر؟ قرآن میں۔ لمن القی السمع، جس نے کان لگا کے سنا، وہو شہید، اور حاضر دماغ رہا، حاضر دل رہا۔ تو جب تک دل و دماغ لگا کر کے آپ کوئی بات یا قرآن کی بات نہیں سنو گے، اس سے عبرت نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے یہ ادب ہے، یہ شرط ہے دین کی باتیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کے لیے شرط ہے کہ کان لگاؤ اور دل دماغ حاضر رکھو۔ یہ ادب ہے۔ میں استاد رہا ہوں 20-22 سال، اور علماء نے لکھا ہے کہ آداب تعلم، طالب علم کے اندر یہ صفت ضروری ہے، ورنہ وہ سیکھ نہیں سکتا، وہ کچھ جان نہیں سکے گا۔ آداب طالب علمی میں سننا بھی ہے اور اس کے بعد کان لگا کے سننا بھی ہے، اور دل و دماغ اسی پر فوکس رہنا چاہیے۔ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں ادھر ادھر دماغ بھٹکتا رہے گا تو آپ حاصل نہیں کر سکو گے، آپ کچھ سیکھ نہیں سکو گے۔ اس لیے یہ آیت طالب علم کے لیے بھی ہے، اور جو وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے، یاد رکھنا۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام ایک عملی زندگی کا نمونہ چاہتا ہے، ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اسلام کا رنگ و ڈھنگ غالب رہے۔ اس لیے جہاں ہماری پہچان قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، وہاں پر عملی زندگی پر فوکس کیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ کئی صفات ذکر کیے گئے ہیں، وقت کے پیش نظر میں ساری صفات، لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن کامیاب ہے، خالی مومنون نہیں کہا، بلکہ ان کے ساتھ کہا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور جو لغو کاموں سے، جو بیکار کام ہے، جو غیر مفید کام ہے، بات ہے، سب چیزیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں کہنے سے، ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے سے۔ آ جاؤ چائے خانوں میں جا کے دیکھو، 10-5 نوجوان بیٹھے ہوں گے مل کر کے اور گفتگو کر رہے ہوں گے لا یعنی، نہ ان سے ان کا دین بنے گا، اس گفتگو سے نہ ان کی دنیا بننے والی ہے۔ دنیا تو بنے گی نہیں، دین تو برباد ہو رہا ہوگا، کیونکہ نماز نہیں پڑھے گا تو اسی میں گفتگو میں رہے گا تو برباد تو ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ الا من امر بصدقۃ، اگر مجلس جماؤ، اگر بیٹھو گفتگو کے لیے تو گفتگو کا موضوع بنا لو امر بصدقۃ، صدقے کا حکم دینے کو، یعنی معاشرے اور ماحول میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، کون قرض دار ہے، کون بیمار ہے، اس کا پتہ لگاؤ اور اس کے بعد کلیکٹ کرو، صدقہ کلیکٹ کرو، اس کا تعاون کرنے کے لیے پیسے کلیکٹ کرو۔ او معروف،
یا نیکی کا حکم دو. اگر معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں تو نیکی کا حکم دو, برائی کو روکو. او اصلاح بین الناس, اور اگر معاشرے میں جھگڑا ہے, لڑائی ہے, اختلاف ہے, انتشار ہے, تو آپس میں اصلاح کی کوشش کرو. یہ اجتماعی زندگی کی قدریں ہیں, اور یہی پریکٹیکل لائف ہے ہماری اسلام کی, ہماری اسلامی زندگی کی یہ پریکٹیکل لائف ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک جگہ تصویر کھینچی, فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محمد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ کرام ہیں, یہ ان کی اجتماعی زندگی میں, ان کی عملی زندگی میں جا کے جھانک کے دیکھو کیسے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں شداء علی الکفار, کافروں کے تئیں ان کا موقف بڑا سخت ہے. یعنی اپنے موقف سے تنازل نہیں کرتے, کمپرومائز نہیں کرتے. کافر کہتا ہے ہمارے تہوار میں آ کر کے شریک ہو جاؤ, ہمارے یہاں یہ دیوالی ہے, ہولی ہے, فلاں ہے, آ کے ہم آؤ, ہم مٹھائی بانٹیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. نہیں کر سکتا. شداء علی الکفر, یہ کفر کے کام ہیں, یہ شرک کے کام ہیں. میں اپنی ایمانی زندگی کو ملوث نہیں کر سکتا. ہاں تم غریب ہو, مسکین ہو, تم محتاج ہو, مجبور ہو, ہم تمہاری مدد کریں گے اجتماعی زندگی میں, لیکن تم کہو ہم سے شرک کرا لو, نہیں ہو سکتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, ایک دوسرے سے رحم کا برتاؤ کرتے ہیں. بڑا ہو, چھوٹا ہو, غریب ہو, امیر ہو, جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تواضع سے ملتا ہے, کبر و غرور سے نہیں ملتا ہے. تراہم, یہ ان کی اجتماعی زندگی کا خاکہ ہے. اور عبادت کی زندگی دیکھو, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کو اگر دیکھو گے تو بحالت رکوع دیکھو گے, بحالت سجود دیکھو گے, ان کی پیشانی پر سجدوں کے آثار ہوں گے. ضروری نہیں کہ گھٹا پڑا ہو, لیکن نور چمکتا ہوگا, نور دمکتا ہوگا ان کے چہروں سے. ہر نمازی اور پابند نماز انسان کے چہرے سے نور برستا ہے, دیکھنے والے بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں, اور خود انسان محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی نور ہے. لیکن شرط ہے پابند ہو جاؤ, رکوع اور سجود کے پابند ہو جاؤ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, سب کچھ کرنے کے بعد, سب کچھ کرتے ہوئے چاہتے کیا ہے؟ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں. اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کی مثال توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. کہ ان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے, جس کو باغبان نے ایک درخت لگایا, پھر اس کو سینچا, اس کی نگہبانی کی, پھر اس سے کوپلیں نکلیں, اس سے درخت, اس سے تنا نکلا, اور تناور ہوتے ہوتے ایک مضبوط درخت بن گیا, بہترین مضبوط درخت بن گیا. جب اس کو کافر دیکھتا ہے تو اس کو بڑا غیظ و غضب ہوتا ہے. یہ تشبیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتوں کی, کوششوں کی, محنتوں کی, جد و جہد کی, جن کی آپ کی جد و جہد سے آپ کی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ افراد مسلمان ہو چکے. 1,24,000 تو آپ کے ساتھ جنہوں نے حج کیا تھا وہ لوگ تھے. تو جب آپ ان کو دیکھے, جن وہ پود آپ نے لگائی تھی, ان کو آپ نے سکھایا, ان کو آپ نے پڑھایا, ان کو آپ نے تربیت دی, اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جب وہ ایک تناور درخت بن گئے, صحابہ کرام تناور درخت بن گئے, پھل دینے لگے, دوسروں کو بھی فیض پہنچانے لگے, اپنے ایمان سے, اپنے علم سے, اپنی شخصیتوں سے, اپنے کردار سے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور کافر دیکھ کر کے اس کو تنگ, کافر کو اس سے غیظ و غضب ہوا, لیکن کچھ کر نہیں سکتا. هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے تھا تاکہ دین پر، سارے دین پر اس کو غالب کر دے. اس دین کو چاہے مشرک کو اچھا لگے، برا لگے، ناپسند کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. آپ اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اسلام کو برتو، اسلام کو نبھاؤ، اور یہ بذات خود غیر مسلم کے لیے دعوت کا سبب بن جائے گا. جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کے دین سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کی تہذیب و ثقافت سے اس کو نفرت ہے، وہ قریب نہیں آیا ہے، قریب سے آپ کو دیکھا اس نے نہیں. آپ کی پریکٹیکل لائف، حقیقی اسلامی لائف کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ دیکھنے کا منتظر ہے. وہ دیکھے گا تو پھر جو چیز اس کے نزدیک مبغوض تھی وہ محبوب ہو جائے گی، جو چیز مکروہ تھی وہ محبوب ہو جائے گی اس کے نزدیک. اور یہی ہوا ہے تاریخ میں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت سخت دشمن، سخت ترین دشمن ایک شخصیت تھی، ایک انسان تھا جن کا نام تھا ثمامہ. آپ نے قصہ سنا ہوگا، دوبارہ سنا دیتا ہوں، یاد دلا دیتا ہوں. ثمامہ ابن اوسال ایک بہت اپنے علاقے کا امیر ترین انسان تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. صحابہ کرام کی ہاتھ میں آ گیا، کسی طرح سے پکڑ لیا گیا. کہیں جا رہا تھا، صحابہ کرام نے پکڑ لیا، پکڑ کے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا. کہا یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا جاؤ مسجد کے ایک کھمبے میں اس کو باندھ دو. ثمامہ کو مسجد کے ایک کھمبے میں باندھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ اس کے پاس سے گزرے تو کہا ثمامہ ماذا عندک، تمہارے پاس کیا ہے، کیا حال ہے تمہارا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا خیر. اس نے کہا خیر یا محمد. کہا خیر ہے میرے پاس. کہا ان، اس کے بعد سنو 3 جملے اس نے کہا، ان تقتل ذا دم وَإِن تعفو عن شاکر، بعض روایات عن محسن، وَإِن تريد مالا سل تعطى. کہا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، پکڑ لیا تو اب تو چاہے تو مجھے قتل کر سکتا ہے، لیکن اگر مجھے قتل کرے گا تو خون بہا لینے والے میرے پیچھے موجود ہیں. یعنی دھمکی ہے ایک طرح کی. تقتل ذا دم، کہا کہ اگر قتل کرو گے تو میرے قتل کا خون کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہے میری قوم، میرے قبیلے کے لوگ. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے اور یہی راج ہے. دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہو تو میں قتل کا مستحق ہوں، میں خون کا مستحق ہوں، خون بہائے جانے کا. تو بہرحال یہ پہلا جملہ اس نے کہا. دوسرا کیا کہا؟ کہا ان تعفو، اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہو تو بہت شکر گزار انسان ہوں میں بھی، آپ کے اس احسان کو بھولوں گا نہیں، میں آپ کے اس احسان کو بھولوں گا نہیں، مانوں گا، پوری زندگی ہے اس احسان کو یاد رکھوں گا. کہا اور اگر آپ کو مال چاہیے، فدیہ لے کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو مانگ لو جتنا مانگنا ہے، میں ابھی طلب کر لیتا ہوں، اپنی قوم کے اپنے قبیلے سے لا کر کے حاضر کر دیں، جتنا مانگنا چاہو مانگ لو. کیونکہ امیر ترین انسان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر آپ مسکرائے اور چلے گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے، اپنے حجر شریف میں چلے گئے. پھر دوسرے دن پھر اسی پر گزر ہوا. 24 گھنٹہ گزر گیا اس آدمی کو قید میں رہتے ہوئے. اس کو چھوڑا جاتا تھا، اس کو کھلایا جاتا تھا، اس کی ساری انسانی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں، اور بہت اکرام کے ساتھ. اس کو اذیت نہیں دی گئی، اس کو گالی نہیں دیا گیا، اس کو ڈانٹا بھی نہیں نبی کریم. اس نے بڑی گستاخانہ انداز میں اور بہت جرأت کے ساتھ جواب دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے ٹال گئے، چلے گئے. دوبارہ پھر آئے، پوچھا کیا حال ہے ثمامہ؟ وہی سوال. اس نے کہا ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو قتل ایک خون کا بدلہ لینے والے کو قتل کر رہے ہو، اور اگر تو مجھے معاف کرے گا تو ایک محسن کو معاف کرے گا، میں اس احسان کو بھولوں گا نہیں. اور اگر مال چاہیے فدیہ کے طور پر تو مانگو جتنا دوں گا. وہی سوال، وہی جواب دوسرے دن بھی. پھر تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، پھر پوچھا اب کیا حال ہے؟ پھر وہی
سیم وہی تینوں باتیں جیسے اس نے یاد کر رکھی ہوں، اس یعنی ذرا برابر بھی اس کے ذہن میں یا اس کی شخصیت سے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ڈر رہا ہے، خوف ہے، کوئی یہ نہیں کہ وہ کانپ رہا ہو، کچھ بھی نہیں، کیونکہ امیر تھا اور بڑے یعنی اس میں پلا بڑھا تھا۔ تو بہرحال تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اس کو کھول دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب تیسرے دن کہا اس کی رسی کھول دو، اس کو جانے دو۔ رسی جب کھولی گئی تو اس نے آگے جا کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ ادھر بتاؤ یہاں کہیں نہانے کا کوئی انتظام ہے، کہیں کنواں ہے کہیں؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا ایک باغ کی طرف، کھجور کے باغ کی طرف جاؤ، وہاں پر وہ ہے۔ وہاں گیا، نہا کر کے صاف ستھرا ہو کر کے واپس آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا انی ارید ان ابایعک، اے اللہ کے رسول، اے محمد میں اب آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہو گیا ثمامہ؟ کل تک اتنے غرور سے بول رہے تھے، کل تک اتنا گھمنڈ تھا تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، آج کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا محمد، یا محمد، قسم کھا کے کہا، واللہ، کہ اللہ کی قسم، کل تک اس سے پہلے یعنی اس واقعے سے پہلے میرے نزدیک تیرا دین سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین تھا۔ تیرا دین یا اسلام میری نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین تھا، اور تیرا یہ شہر یعنی مدینہ یہ بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ شہر تھا، اور تیری شخصیت بھی میرے نزدیک بڑی مبغوض تھی۔ کچھ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میں نفرت کرتا تھا تجھ سے، اور تو میرے نزدیک قابل نفرت شخصیت تھی تیری شخصیت۔ تینوں چیزیں، آپ کا دین بھی، آپ کا شہر بھی، اور آپ کی شخصیت بھی، تینوں میرے نزدیک ناقابل عزت تھی، یا کہہ لیجئے ناقابل محبت تھی، بلکہ قابل نفرت تھی۔ لیکن آج دل کی دنیا بدل گئی، اور کہا آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ تیرا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین ہے، اور تیرا یہ شہر مدینہ میرے نزدیک ساری دنیا کے شہروں سے سب سے زیادہ محبوب شہر میرے نزدیک ہے، اور تیری شخصیت آج سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے، سب سے زیادہ، میری ذات سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے۔ مسلمان ہوا۔ کیوں مسلمان ہوا؟ کیسے مسلمان ہوا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے اسلام کو عملی حالت میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نماز کی حالت میں دیکھا، صحابہ کرام سے گفتگو کی حالت میں دیکھا، لوگوں سے ملتے جلتے دیکھا، آپ کا تواضع دیکھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، اور پھر صحابہ کرام کے بھی اخلاق سے متاثر ہوا۔ کسی نے آ کر اس کو مارا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں کہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، تو کل تک جو ہے بڑا اکڑ خوں دکھاتا تھا، آج میری گرفت میں آیا ہے، آج تجھ کو مار کے تیرا بھوس نکال لیں گے۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا، کہا کچھ نہیں کرنا، اس کو باندھ دو، بس اس کو دیکھنے دو، اس کو دیکھنے دو کہ ہم لوگ ہیں کیا۔ جب جان لے گا کہ ہم کیا ہیں، تو پھر جو چیز ناپسندیدہ تھی وہ پسندیدہ ہو جائے گی۔ یہی بات آج بھی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے، اور بہت سارے علاقے اسی طرح سے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہم ایک عملی مسلمان ہو کے دکھائیں دنیا کو، عملی مسلمان ہو کے دکھائیں، اپنے ایمان سے بھی ثابت کریں کہ ہم موحد ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ہندو کرتا ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہم شیو لنگ پہ جو ہے کیوں دودھ چڑھاتے ہیں جب وہ نہیں کچھ فائدہ کرتا ہے، تو وہ ہندو کہتا ہے تم اپنی قبروں میں چادر کیوں پڑھاتے ہو؟ چادر کے نیچے رہنے، وہ قبر کے نیچے رہنے والا تو اس کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں تمہاری چادر سے، تمہارے پھول سے، تمہارے اس سے۔ تو بات تو صحیح ہے۔ تو جب وہ جو کرتا ہے وہ شرک ہو گیا، آپ جو کرتے وہ شرک نہیں ہوا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر،
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. یہ علامہ حالی نے لکھا ہے مسدس کے اندر کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سب کافر ہیں، یہودی کافر، نصرانی کافر، مشرک جو ہے وہ ہندو کافر، غیر مسلم اور مجوسی کافر، سب کافر ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائیں، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے. اہل سنت اور جماعت بھی بنے ہوئے ہیں، نہ سنت ہے نہ جماعت ہے، نہ سنت ہے زندگی میں نہ جماعت ہے. پھر کیسے ایسی سنت و جماعت ہیں؟ نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ توحید ہے، نہ اتباع سنت ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں. یہ غور کرنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے. غور کرو مسلمانوں، اپنی زندگی میں اسلام کا رنگ بھرو، اپنے نوجوانوں کی زندگی میں اسلام کا رنگ بھرو، اپنی لڑکیوں میں اسلام کا رنگ بھرو، اپنی خواتین کے اندر اسلام کا رنگ بھرو، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مسلمان کا ایمان کیسا ہے. سب سے پہلے ایمان کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے کردار کیسے ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کے تہوار کیسے ہیں. ہمارے تو 2 ہی تہوار ہیں، لیکن مسلمانوں نے بھی کتنے تہوار بنا لیے. اگر غیر مسلم وہ نکالتا ہے عالم تو ہم بھی تعزیہ نکالتے، عالم نکالتے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں دین کے نام پر. کوئی تعلق نہیں دین کا اس سے یہ صبغت اللہ میں نہیں آتا، یہ دین کا شریعت کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے. اس لیے دین کو سیکھو. ایک اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، ہے نا. ہمارے دین میں جو احکام شریعت ہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. ہر حکم اپنے پیچھے حکمت رکھتا ہے. کچھ کا پتہ ہے، کچھ کا نہیں پتہ ہے، لیکن ہے. نماز عبادت ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے نماز کے فرض ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. آپ کو گلی میں جا کے نماز روکتی ہے؟ آپ تو نماز یہاں پڑھتے ہو، لیکن آپ گلی میں بے حیائی کرو، بدتمیزی کرو، نماز آپ کو کہاں جا کے روکتی ہے؟ لیکن جب نماز کو نماز کی طرح پڑھو گے تو پھر یہ نماز تم کو یاد دلائے گی کہ تو مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے. ابھی جھوٹ بول رہا ہے، ابھی مکاری کر رہا ہے، ابھی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، ابھی بے حیائی کر رہا ہے. یہ نماز روکتی ہے. جب نماز کو نماز پڑھ سمجھ کے پڑھو گے، یہ مصلحت، یہ حکمت ہے. اسی طرح سے ہمارے شریعت کے ارکام میں حکمت ہے، اور من جملہ ساری حکمتوں کا خلاصہ یہ ہے مصلحت. جس چیز میں منفعت ہے اس کا حکم دیتی شریعت، اور جس چیز میں نقصان ہے اسے منع کرتی ہے شریعت. اس کو مصلحت کہتے ہیں. مصلحت کئی قسمیں ہیں مصلحت کی. ایک مصلحت دین کی ہے، ایک مصلحت نفس کی ہے، جان کی. ایک مصلحت جو ہے مال کی ہے، ایک مصلحت عقل کی ہے، ایک مصلحت عرض یعنی عصمت و عفت کی ہے. اسی لیے دین کی مصلحت کو باقی رکھنے کے لیے جو انسان مرتد ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ قتل کرنے کا. جو انسان بدعتی ہو، مشرک ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. اس کی تعزیر ہے. اور نفس کی حکومت، نفس کی مصلحت کیا ہے؟ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں زندگی ہے. ایک مارا گیا لیکن سینکڑوں لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. وہ تو زندگی، کتنے لوگوں کو زندگی مل گئی. اسے قاتل، ناحق قاتل کو مار کر کے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی. یہ ہے مصلحت. شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ عقل کی مصلحت کو پیش نظر، تاکہ عقل پر اگر عقل کے اندر فساد پیدا ہوا تو وہ خیر و شر کی تمیز کھو بیٹھے گا. اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کی اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنے بیٹیوں پر بھی جو ہے ان پر بھی دست درازیاں کر سکتا اور کرتے ہیں لوگ.
آئے دن واقعات اخبار میں آتا ہے کہ ایک انسان شراب پی کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی عزت لوٹ لی، اپنی بہن کی عزت لوٹ لی. اس طرح کے واقعات آپ اخبار میں سنتے ہیں. تو شراب حرام قرار دیا کہ یہ عقل کو غارت کرنے والی چیز ہے. اسی طرح سے مال کا تحفظ بھی اسلام میں دیا ہے، اور اس کی مصلحت کے پیش نظر اگر چوری کیا کسی نے کسی کے مال کو، اس کو ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور اسی مال کی مصلحت کے نظر اس میں زکوٰۃ فرض کیا گیا تاکہ غریب مسکین آپ کے مال میں غلط نظر سے نہ دیکھے، بلکہ وہ امید رکھے آج نہیں تو کل میرے پاس اس میں سے 2.5% جو خود بخود لے کر آئے گا مالدار آدمی. یہ تحفظ ہے، یہ مصلحت ہے. اسی طرح سے عرض، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو ہے زانی اور زانیہ عورت کو دونوں کو کوڑے لگانے کا حکم اگر غیر شادی شدہ ہے. اگر شادی شدہ ہو گئے تو رجم کر دینے کا حکم، یعنی جینے کا حق چھین لیا جائے گا اس انسان سے تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے. یہ سب اسلام کی برکتیں ہیں، یہ سب اسلام کی خیر و برکت ہے، یہ مصلحتیں ہیں. لیکن کچھ مصلحتیں ایسی ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر ہم اس کی تحقیق یا اس کو ثابت نہیں کر سکتے. جیسے چور اگر چوری کرے تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو ہم رجم نہیں کر سکتے. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن حتی الامکان انسان کو اپنی مصلحت جاننا چاہیے، اور جو حدود قانون اور دستور کے آئین میں یا دائرے میں ہو اس دائرے میں رہتے ہوئے ایسی مصلحتوں کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. اور پھر اسی مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ مفاسد میں نہ پڑھیں، فساد میں نہ پڑھیں. فساد میں پڑھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک انسان جہالت میں جو ہے وہ فساد میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے جماعتیں کیوں بنائی گئی ہیں، تنظیم کیوں بنائے گئے ہیں، مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں، علماء کیوں ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آج بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں میں اپنے نفس کا مالک ہوں، مجھے کوئی عالم دین ٹوک نہیں سکتا، مجھے کوئی تنظیم والا پابند نہیں کر سکتا. لیکن جب پھنس جاتا ہے کسی جگہ تب آ کر کے اس کو کہتا ہے میرا بیٹا فلاں جگہ جیل میں گیا، اس گیا. ارے پہلے سے اس کو بتاؤ کہ علماء کے حلقوں میں بیٹھو، یہ تحفظ ملتا ہے، یہ دین کی بصیرت وہاں سے ملے گی. آج نوجوان، بہت سارے سرفرے نوجوان جماعتوں، تحریکوں میں، بہت ساری تحریکوں میں جا کر کے چمک دمک دے کر کے دوڑ جاتے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں آئے گا. یہ کتاب و سنت آپ کو تحفظ دیتی ہے. کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ ہیں، جو کتاب و سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں، ان سے وابستگی اختیار کیجیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان سے تعلیم حاصل کیجیے. وہاں آپ کو وہ اصول سکھائے جائیں گے، وہاں سے وہ طریقے سکھائے جائیں گے، وہاں سے آپ کی زندگی، آپ کے ایمان، آپ کی عبادت، آپ کی عقل، آپ کے مال، آپ کی عزت و آبرو، سب کے تحفظ کا آپ کو ذریعہ اور وسیلہ بتایا جائے گا، اور طریقہ بتایا جائے گا کہ کیسے آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہو، کیسے آپ اپنے مال کو بچا سکتے ہو، کیسے آپ اپنی عزت آبرو کو بچا سکتے ہو. سب سکھایا جائے گا اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے علماء کے حلقوں میں. اس لیے اپنے نوجوانوں کو جوڑو کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے علماء کے ساتھ. ان لوگوں کو اگر آپ کو پتا چلے کہ ایسے حلقے میں جا رہے ہیں جہاں پر بغاوت سکھائی جا رہی ہے، جہاں قانون سے الگ، قانون سے ہٹ کر کے قانون توڑنے کو سکھایا جا رہا ہے. ہمیں جس ماحول میں رہتے، بلکہ کہیں بھی ہو، جو قانون اور دستور ہوتا ہے وہ عام مصلحت کے پیش نظر ہوتا ہے، مصلحت عامہ کے پیش نظر ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو اس طرح کی تنظیموں سے، یعنی کتاب و سنت، اور بڑی صراحت سے کہہ دوں اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث اور ان کے علماء سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو جوڑو اور کہو ان سے سیکھیں زندگی کی طور طریقے، امن و امان، مصلحت اور مفاسد، مصالح اور مفاسد انہی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، انہی سے پتہ چلے گا. یہ بڑی لمبی بحث ہے مصالح اور مفاسد کی، کبھی موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے مثال دے کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک سلف صالحین کے یہاں مصالح اور مفاسد کی رعایت کس طرح کی جاتی تھی. ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں آیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی
کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی شخصیت آپ کو مجبور کر رہی ہو کفر کی بات بولنے پر، کفر کی بات بولنے پر. دیکھو کفر کی بات بولنے کے لیے جیسے آج کل آتا ہے نا اخبار میں کہ کسی نوجوان کو کہا بولو جے فلان جے فلان، ایسا بولو ویسا بولو، اس نے کہا نہیں بولیں گے تو مار دیا، قتل ہو گیا. قرآن کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، بول دو مصلحت کرتے، کیونکہ نفس کو، روح کو، اپنی جان کو بچانا یہ اہم ہے اس غلط بات کے بولنے سے. اس لیے دل کی موافقت کے ساتھ نہیں بولو، دل میں ناپسندیدگی کو بسائے رہو اور بول دو. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کافروں نے پکڑا تھا اور مجھ سے کہا کہ ایسے ویسے بولو جو آپ کی شان میں گستاخی کے کلمات تھے. سمجھ گئے؟ گستاخی کے کلمات تھے، مجھ سے بلوائے گئے. تو میرا کیا حال ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ دیکھو ایک طرف بول دیا ہے اور دوسری طرف ابھی چین بھی نہیں ہے، کیونکہ معلوم نہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیان کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا ان عادوا فعد، اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی موقف پیش آئے، دوبارہ اس طرح کے حالات سے اگر تم دوچار ہونا اور دوبارہ ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہنے کے پر مجبور کیا تو کہہ دینا، کوئی بات نہیں، کہہ دینا. گستاخی کے کلمات، کفر کے کلمات جب انسان اپنی جان بچانے پر، اپنی عزت و آبرو بچانے پر آئے جائے تو بچا لو، عزت و آبرو بھی بچا لو، جان بھی بچا لو. لیکن دل تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، دل نہیں کوئی دیکھے گا. زبان سے کہہ دو لیکن دل کی موافقت نہیں دو. یہ حکم شریعت کا، یہ مصالح اور مفاسد کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اندر بصیرت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے، موجودہ دور کے، آنے والے دنوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اہل علم سے، صحیح علم رکھنے والوں سے جوڑے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی دین کا نمائندہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر اسلام کا نمائندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.